بخاری دینا چاہتا ہوں، مسلم، ابو داؤد، نسائی، قسطلانی، اسقلانی، سیوطی، بیہقی، طبرانی، قاضی عیاض، ابن حجر مکی، قبلہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ایک میں تحقیق دینا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا فاطمہ تو مضغۃ منی، فاطمہ میرا مضغہ ہے۔ ایک مقام پر فرمایا فاطمہ تو شجنۃ منی، فاطمہ میری جان ہے۔ یہ پتہ چلا کہ حضور فرما رہے ہیں فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، تو یہ جسم کی ابتدا ہوئی نور سے، کس سے؟ تو پتہ چلا فاطمہ تو زہرا حضور کے نور کا بھی حصہ، حضور کے نور کا حصہ۔ اب حضور کے وجود کا حصہ کیسے، وہ سنو۔ امام ابو سعد نیشاپوری شرف المصطفیٰ میں یہ حدیث لے کے آئے، امام قسطلانی المواہب الدنیا میں یہ حدیث لے کے آئے۔ آقا علیہ السلام کا جب یہ بشری پہن کر یہ جسم مبارک تخلیق کرنا چاہا نا، تو اللہ رب العزت نے کہا جبریل جا، اللہ تی ہے یا نور الارض، جو مٹیوں میں نور ہے، یارو سنسار نہیں، جو مٹیوں میں نور ہے وہ مٹی لے کے آ۔ جبریل امین جہاں آج آقا علیہ السلام آرام فرما رہے نا، ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اس جگہ سے مٹی لے کے گئے۔ یہ بچوں سے میرا خطاب نہیں، توجہ، مٹی لے کے گئے اور اس مٹی سے حضور کا جسم نہیں ابھی بنایا۔ حدیث کہتی ہے ثم غمست فی کل انہار الجنہ، پھر اس مٹی کو جنت کے پانیوں سے نہلایا گیا، دہلایا گیا، اس کو پاک، صاف، منزہ، مصفہ، مجلہ کیا گیا۔ پھر اس مٹی پر اللہ نے اپنے انوار و تجلیات کے پرتو ڈالے، اس مٹی پہ اپنے حسن کا پرتو ڈالا، اپنے جمال کا پرتو ڈالا، اپنے جلال کا پرتو ڈالا، اپنے اسماء کے پرتو ڈالے، اپنی صفات کے پرتو ڈالے، اپنی ذات کے پرتو ڈالے، اپنی عظمت کے پرتو ڈالے، اپنی رفعت کے پرتو ڈالے، اپنے جلال کے پرتو ڈال کے اس مٹی کو اپنے رنگ میں رنگ کے پھر اس مٹی سے مصطفیٰ کے جسم پاک کو پیدا کیا۔ کس کو؟ جسم کو۔ یہ میں بتا رہا ہوں، ذرا سنو تو صحیح، آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ پتہ چلا وہ جو جسم مصطفیٰ ہے وہ کائنات کی سب سے اعلیٰ تخلیق ہو گئی۔ اور امام قسطلانی کو پڑھو، جلال الدین سیوطی کو پڑھو، ملا علی قاری کو پڑھو، یہ شیعہ کتب کا حوالہ نہیں دے رہا میں، آج آپ کو سنیت ہی پڑھا کے جاؤں گا۔ سنی، ملا علی قاری، علامہ علوسی، شیخ اسماعیل حقی، بلکہ علامہ بیت الزمان، مولانا محمد یوسف نوری، زکریا سہارنپوری، اوپر سے لے کے نیچے تک امام ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا، اور یہ علامہ ابن قیم نہیں، جو علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہے قبلہ، وہ بھی اپنی کتاب میں بدائع الفوائد میں یہ روایت لے کے آئے۔ امام ابن عقیل سے کسی نے پوچھا کہ حضور کا جسم مبارک، نہ حضور کا حجرہ افضل ہے یا خانہ کعبہ؟ تو سنیں امام ابن عقیل کا جواب، آپ فرماتے ان اردت مجرد حجرت خلقہ افضل، آپ فرماتے اگر تیری مراد ہے نا خالی حجرہ جس میں حضور کا جسم اطہر نہ ہو تو پھر کعبہ ہی افضل ہے، پھر کعبہ افضل ہے۔ ان اردت وہو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیہا فلا واللہ ولا العرش وحملتہ ولا جنت آدم۔ آپ فرماتے ہیں توجہ کے ساتھ یہ نکتہ سمجھو، آپ فرماتے ہیں اگر تو خالی حجرہ ہو، مصطفیٰ کا جسم مس نہ کر رہا ہو تو پھر کعبہ ہی افضل ہے۔ اگر حضور موجود ہے تو تو کعبے کی بات کرتا ہے، پھر جنت، عرش، فرش، ملائکہ، بلکہ یہ بھی الفاظ درج ہے وَلَا الْأَفْلَاقِ الدَّائِرَةِ، یہ جو فلاک محیط ہے سارا کچھ۔ اور امام علاء الدین نے تو کرسی کا بھی اضافہ کر دیا، آپ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ أَفْضَلَ مُطْلَقًا مِنَ الْكَعْبَةِ وَالْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ۔ آپ فرماتے ہیں اگر حضور کا وجود مسعود اس حجرہ کے ساتھ مس کر رہا ہو تو ساری کائنات
ساتھ مس کرتا ہے. یہ حضور کا پاک جسم ہی تھا. وہ ستون جو تھا حنانہ اس کے ساتھ مس ہوا نا تو اس نے رونا شروع کر دیا. صحابہ افضل ہو گئے اس جسم کو چھو کے. امہات المومنین افضل ہو گئی اس جسم کو چھو کے. یار جو بھی افضل ہوا اس جسم کو چھو کے ہوا. دلوں پہ ہاتھ رکھو. جس کے سینے میں دل ہے اس کو یہ جملہ دینا چاہتا ہوں. ارے اس جسم کو چھو کر لوگ افضل ہو گئے, آنا ہو گئے, عرفہ ہو گئے, منزہ ہو گئے, مصفہ ہو گئے, مجلہ ہو گئے, پاک ہو گئے, صاف ہو گئے, طاہر ہو گئے, مطہر ہو گئے. تو جو ہو ہی اس جسم کا ٹکڑا. نہیں سمجھے جا. فرمایا فاطمہ کو بدعا تو منی, فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. آقا کہہ دو ان لوگوں کو. جب اللہ کی تجلیات برس رہی تھی جسم پر تو ٹکڑے میں نہیں پڑ رہی تھی. بولو یار. اور میں ایک اور بڑی بات نہ کر دوں. بعض ٹکڑے ایسے ہوتے جز, ایک ہوتا ہے کل, ایک ہوتا ہے جز. اگر 114 صورتیں جمع کریں تو یہ ہے کل. اگر ایک ایک الگ کرتے جائیں تو یہ ہے جز. بعض جز ایسے ہوتے ہیں, بڑی شکیل بھائی ایمان افروز بات, جز بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو کل کی فضیلت ہوتی ہے کس کی, کل کی, وہ جز ایسے ہوتے ہیں کسی کے بڑے بھی قبروں سے اٹھ کے آ جائیں گے رد نہیں کر سکتے. بعض جز ایسے ہوتے ہیں وہ کل کی فضیلت پہ دلالت کرتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں, دلیل دیتا ہوں. سورہ اخلاص قرآن کا جز ہے کہ نہیں؟ بولو یار. کس کا جز ہے؟ قرآن کا. میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے بخاری, مسلم, ابو داؤد, نسائی, ترمذی, حاکم, طبرانی, اسقلانی, میرے آقا فرماتے یہ جو قرآن کا جز ہے سورہ اخلاص, جو کوئی 3 دفعہ پڑھ لے, کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ پڑھ لے, اسے پورے قرآن کا ثواب ملتا. بڑی عجیب بات نہیں؟ ایک چھوٹی سی سورت, چھوٹا سا حصہ ہے قرآن کا, پارٹ ہے, ٹکڑا ہے, اس کو پڑھنے سے پورے قرآن کے پڑھنے کا ثواب. بعض ٹکڑے ایسے ہوتے, میرے مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ کو بتا تو منی, فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. اور دلوں پہ ہاتھ رکھو. کل چائے کی دکانوں پہ بیٹھ گئے, اس وقت اگر مگر نہ کرنا. علامہ لوسی کو پڑھا جاتے, امام سہیلی روایت کرتے ہیں ہم نے ابو داؤد سے پوچھا, ہم نے محمد داؤد سے پوچھا, بتائیں فاطمہ افضل ہے یا خلفائے اربعہ افضل ہے؟ میں حوالہ دکھاؤں گا. یار نہیں سمجھے, سنو جواب. امام داؤد فرماتے ہیں اور توبہ کر. اس نے پوچھا نا خلفائے اربعہ افضل ہے یا زہرا افضل ہے, تو امام سہیلی کہتے ہیں امام داؤد سے پوچھا, وہ کہتے ہیں توبہ کر. کائنات نے فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کو بتا تو منی, فاطمہ محمد کے جسم کا ٹکڑا ہے. محمد کے جسم کے برابر جب کوئی ہو نہیں سکتا تو مصطفیٰ کے بعد فاطمہ سے بڑھ کے کوئی افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ سنیو اور میری نہ مانو, ام المومنین عائشہ صدیقہ کی مان لو, میری نہ مانو, مجھے دفع کرو. ام المومنین عائشہ صدیقہ کو مان لو. قبلہ ایک جملہ امام بہقی کی سنن الکبریٰ, طبرانی, سینکڑوں حوالے. پاک بی بی کی شان سنے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ما رأیت احدا افضل من فاطمہ غیر ابیہا. نہیں سمجھے. حضرت عائشہ صدیقہ کا عقیدہ سنو, دلوں سے حسد, بغض, عناد, کینہ, عداوت نکال کے سنو. آپ فرماتی ہے پوری کائنات میں فاطمہ کے بابا کے بعد فاطمہ کی زہرا سے افضل دنیا میں نے کوئی انسان دیکھا ہی نہیں ہے. یہ اہل سنت کا عقیدہ بتا رہا ہوں, یہ جسم مصطفیٰ کا حصہ ہے.
حضور نے فرمایا نا فاطمہ تو مدغہ تو منی، فاطمہ میرا مدغہ ہے. وہ یہ مدغہ کی ہے. توجہ سورہ حج آیت نمبر 5 پتہ کرے مدغہ کیا ہے. اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کی بات کی، فرمایا فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ. اللہ تعالیٰ نے انسان کی کیمیائی جو تخلیق ہے وہ تو کی مٹی سے، پھر حیاتیاتی جو ہے وہ ایک نطفے سے کی، رحم مادر میں ایک نطفہ بن گیا، پھر اس کے بعد علاقہ بنا، اگلی سٹیج آ گئی، ہینگنگ میس جالا سا بنا، پھر قرآن کہتا ہے ثم من مدغہ، پھر وہ مدغہ بنا. جب مدغہ بنا نا قرآن کہتا ہے میرا گریبان پکڑ لو جھوٹ کہوں تو، اس مدغہ میں اللہ روح ڈالتا ہے. دلوں پہ ہاتھ تو رکھو ذرا یار، ہو سکتا ہے کل سمجھ آ جائے بات. مدغہ پتہ ہے کون سا حصہ ہوتا ہے جسم کا جس میں روح ہو. قرآن کہہ رہے میں تو نہیں کہہ رہا. پاک بی بی کے بارے میں میرے آقا فرما رہے فاطمہ تو مدغہ تو منی. لوگوں سنا، فاطمہ محمد کے جسم کا وہ حصہ ہے، وہ ٹکڑا ہے، وہ ڈوکرا ہے. محمد کی روح فاطمہ میں بستی ہے. آپ نے کبھی غور ہی نہیں کیا ہوگا یارو، حضور علیہ السلام کی ساری آل اولاد حضور کی ظاہر نیات میں مثال فرما گئی سوائے فاطمہ کے. کیوں؟ ساری اولاد کا مثال ہو گیا سوائے فاطمہ کے. کیوں؟ اس لیے فاطمہ پہلے نہیں جا سکی تھی سلام اللہ علیہا. فاطمہ تو مصطفیٰ کی روح بستی تھی. یہ تو روح تھی. میں ایک اور شرح دے دیتا ہوں. مدغہ دل کو بھی کہتے ہیں. کس کو؟ صحیح مسلم اٹھائیں، میں نے بات قرآن و حدیث سے کرنی ہے. مدغہ کہتے ہیں دل کو. آقا فرماتے ہیں ان فی الجسد مدغۃ اذا صلح الجسد كله واذا فسد الجسد كله الا وهي القلب. سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں انسان کے جسم میں ایک مدغہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مدغہ. اگر وہ مدغہ سنور گیا سارا جسم سنور گیا. وہ مدغہ بگڑ گیا سارا جسم بگڑ گیا. سنو وہ مدغہ دل ہے. کیا ہے؟ میں شرح بھی نہیں کہا رہا. دل کا کیا کام ہے؟ What is the function of heart? بعض اعضاء ایسے ہوتے ہیں، یہ ہاتھ بھی ٹکڑا نہیں میرے جسم کا. ہاتھ کٹ جائے تو بندہ مرتا نہیں ہے، ٹکڑا یہ بھی. آنکھ زائد ہو گئے بندہ مرتا نہیں ہے، یہ بھی ٹکڑا جسم کا. کان چلا جائے، میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے دونوں ہاتھ بھی نہیں دونوں پاؤں بھی نہیں لیکن زندہ دیکھے. کوئی ایسا دیکھا ہے کہ جس کا دل نہ ہو؟ جاگو یار، وہ دیکھا ہے کوئی دل کے بغیر بھی؟ جی پتہ چلا دل کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے ہو یارو. میرے مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ تو منی. لوگوں سنا، فاطمہ میں محمد کی روح بستی ہے. فاطمہ اس جسم میں دل بن کے دھڑکتی ہے. میں سانس لیتا ہوں، میں جیتا ہوں، میں چلتا ہوں، اٹھتا بیٹھتا ہوں، اس لیے کہ زہرا میرے سینے میں بستی ہے. کوئی زہرا جیسا یارو؟ ہے کوئی اسی ٹکڑے جیسا؟ ہے کوئی اسی حصے کا؟ بولے یار. آگے چلے میں ایک اور دلیل دیتا ہوں آپ کو. حضور نے فرمایا فاطمہ شجنا تو من. فاطمہ میرا شجنا ہے، شجنا ہے، شجنا ہے. توجہ، مکسور پڑھے مفتوح پڑھے قبلہ. شجنا پتہ کسے کہتے ہیں؟ عربی لغت اٹھا رہے جڑ کو. وہ جڑ کو یار کس کو؟ جڑ کو، روٹ. کوئی درخت ایسا دیکھا ہے آپ نے کہ جس کی جڑ کاٹ دے؟ آپ ایسا کریں کہ اوپر سے تنے کو کاٹ دے، تنے کاٹ دے، شاخیں کاٹ دے، پتے کاٹ دے، بالکل صاف کر دے. جڑ اندر ہے، درخت پھر اگائے گا. آپ ایسا کریں مٹی کو ہٹائیں، آپ ایسا کریں مٹی کو ہٹائیں، اندر سے جڑ کاٹ دے، رہے گا درخت. وہ تنا بنا بھی گیا، سارا کچھ ختم. حضور فرماتے فاطمہ تو شجنا تو منی. سنو فاطمہ محمد کی جڑ ہے. اسی لیے حضور کی اہل بیت کے غلاموں، اسی لیے آقا علیہ السلام کی ساری اولاد
حضور کی ظاہر حیات میں وصال فرما گئی تھی سوائے فاطمہ کے، اس لیے فرمایا تھا فاطمہ کیسے جا سکتی ہے مجھے چھوڑ کے، فاطمہ تو میری جان ہے، فاطمہ تو میری روح ہے، فاطمہ تو میرا جسم ہے، فاطمہ تو میرا دل ہے، فاطمہ تو میری بگننگ ہے، جان ہے، روح ہے، فاؤنڈیشن ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا جب جڑ کو پانی نہ دے، اس کا خیال نہ رکھے تو جڑ سوکھتی ہے، درخت جاتا ہے۔ صحیح بخاری دینا چاہتا ہوں، وہ قصہ نہیں، پاک بیوی فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھے کان میں کہا میں جا رہا ہوں، میں نے رونا شروع کر دیا، پھر کان میں کہا روتی کیوں ہے فاطمہ، تو میری جڑ ہے، یہ تنا جائے گا تو جڑ بھی سوکھ جائے گی۔ میری آل میں، میری اہل بیت میں سب سے پہلے میرے پاس جو میرے پاس آئے گی زہرا تو ہی ہوگی۔ ایک روایت میں 1 ماہ، دوسری روایت میں 2 ماہ، تیسری روایت میں 3 ماہ، چوتھی روایت میں 6 ماہ، اور جب تک پاک بی بی 6 ماہ تک حیات رہی، سینکڑوں حوالے ہیں، وقت بڑا شارٹ ہے، آپ نے لیٹ کر دیا، توجہ میری طرف آؤ، جب تک حیات رہی روتی رہی، مسکرائی نہیں، گال سے ہی باہر نہیں نکلی، اس لیے کہ وہ جڑ اور تنے کا رشتہ جو ٹوٹ گیا تھا، تنا گیا تو جڑ بھی سوکھ گئی۔ لوگوں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں میں آپ کو، جو اس وقت اگر مگر حضور کو زہرا سے جدا کرتے ہیں، میں ایک جملہ کہنا ہے قبلہ، بڑے بڑے مفتی آ جائے، علامہ آ جائے، پی ایچ ڈی آ جائے، ڈاکٹر آ جائے، شرک سے نرم تک محدث، مفسرین، مورخین، مجددین آ جائے، رد نہیں کر سکتے۔ جو اب بات بتانے لگا ہوں، امام عبدالرؤف المناوی کی فیض القدیر اٹھاؤ، امام عبدالرؤف المناوی کی مناقب الزہرا اٹھاؤ، جس کا دوسرا نام اتحاف السائل ہے، اٹھاؤ۔ آپ نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو ام ابیہا کا لقب دیا۔ جاگو یار، ام ابیہا کا یہ نکتہ سنو ذرا، ہو سکتا ہے کہ کل تک سمجھ میں آ جائے۔ ام ابیہا کہتے ہیں اپنے باپ کی ام، جاگو ذرا یار، اپنے باپ کی، کوئی ام کا صرف معنی ماں نہیں ہوتا۔ امام ابن منظور کی لسان العرب ہے، آصف صاحب سب سے بڑی لغت کی کتاب ہے، اس کو کھول لیں۔ امام راغب اصفہانی کی المفردات، آپ کو سبق سنا رہا ہوں قدموں پہ ہاتھ رکھ کے، ام کا معنی ہوتا ہے اصل، اوریجن، اور بگننگ، آغاز، ابتدا، اسے کہتے ہیں ام۔ قرآن کس صورت سے شروع ہوتا ہے بتائیں ذرا، قرآن کی پہلی صورت کون سی ہے جی؟ فاتحہ۔ حضرت صاحب نے کہا وہ فاتحہ پتہ کیوں پہلی صورت ہے؟ اب جب کھولتے ہیں تو اس سے قرآن شروع ہو رہا ہے، یہی بات ہے نا، یہ سارے بیٹھے ہیں میرے سر کا تاج۔ فاتحہ قرآن کی بگننگ، فاتحہ قرآن کا آغاز، فاتحہ قرآن کی ابتدا، تو اسے کہتے ہیں ام الکتاب۔ قرآن کی ام، قرآن کی ماں نہیں، توجہ، قرآن کا آغاز، قرآن کی بگننگ، قرآن کی ابتدا۔ آگے چلیں، ماں بھی پتہ کیوں ام ہے؟ ماں بھی اسی لیے ام ہے کہ بچے کی ابتدا ماں سے، بچے کا آغاز ماں سے، بچے کی بگننگ ماں سے، اس لیے وہ ام ہے، اس لیے وہ، یہ ساری زمین پہ پانی پانی تھا۔ قرآن کی بات کر رہا ہوں، پہلا ٹکڑا جو زمین کا نمودار ہوا نا، زمین کی ابتدا ہوئی شہر مکہ سے، تو قرآن نے مکہ کو کہا ام القرآن۔ سبحان اللہ، اس قریہ کی، اس مٹی کی ام یعنی ابتدا۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا انا فاطمہ دا لے ام ابیہا، انا فاطمہ دا ام ابیہا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ اپنے باپ کی ام ہے۔ پتہ چلا حضور کے غلاموں، مصطفیٰ کی بگننگ کا نام زہرا ہے، مصطفیٰ کی ابتدا کا نام زہرا ہے، مصطفیٰ کے آغاز کا نام زہرا ہے۔ مصطفیٰ جس نور سے بنے اس نور کا نام زہرا ہے۔ آپ بھی سمجھتے ہو حضور کے جسم کے برابر کسی کو بولو یار، سمجھ سکتے ہو؟ اسی لیے میں اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، وہ کہتے تھے چونکہ فاطمہ حضور کا بدعہ ہے، حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے،
لہذا ہم اس کے برابر ہم اتنی جسارت نہیں کر سکتے. اور علامہ علوسی نے لکھا کہ خلفائے اربعہ سے بھی اس فضیلت میں فاطمہ الزہرا افضل ہے. یہ میں سینہ چوڑا کر کے بتا رہا ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے پاس ریفرنس ہے، میں کچھ تبصرے تو نہیں سنا کے جا رہا. کوئی زہرا جیسا بولو یار. اور پاکیزگی اور طہارت کا یہ عالم ہے. اللہ نے مریم کو کہا سلام اللہ علیہ، یا مریم ان اللہ اصطفاک و طہرک، اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا اور پاک کیا. چنا اور پاک کیا کس کو؟ حضرت مریم کو. لیکن جب زہرا کی باری آئی تو کھولو قرآن، اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. فرمایا زہرا مریم کو پاک چنا تھا. تیری عظمت کا یہ عالم ہے، تیری فضیلت کا یہ عالم ہے، تیری شان عظمت کا، رفعت کا، فضیلت کا، سطوت کا یہ عالم ہے کہ گندگی تجھ سے کوسوں دور کر دی ہے، نجاست کو رزق کو تجھ سے دور کر دیا ہے. میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ سارا سال آپ کے مائنڈ میں یہ جملہ ہی گھومتا رہے. قبلہ قدموں میں ہاتھ رکھ کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں نے زہرا سے رجس دور کر دیا. کیا؟ بولو یار. تو پتہ تو کریے رزق کی ہے جو زہرا سے دور ہے، قرآن سے اللہ نے کہا نے دور کر دیا. پتہ تو کریں گے رزق کیا ہے، یہ نجس کیا ہے. تو میں نے لغت کا حوالہ نہیں دینا آپ کو شکیل بھائی، لغت کا حوالہ نہیں دینا. کیا ہو رزق کا معنی دیکھو، قرآن سے پوچھتے. اللہ نے کہا سنو انما یرید اللہ، بیٹا بیٹھ جاؤ، لیذھب عنکم الرجس. ایک جملہ دینا چاہتا ہوں نچوڑ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے. اللہ نے کہا او رزق کا پوچھنا چاہتے ہو، نفس کا پوچھنا چاہتے ہو، جو زہرا سے دور ہو جائے، جو زہرا سے دور ہو جائے. اللہ کی نظر میں وہ مولوی ہو، وہ علماء ہو، وہ مفتی ہو، وہ حاجی ہو، اللہ نے کہا جو مرضی ہو، جو زہرا سے دور ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں وہی نجس ہے. بارگاہ میں وہی تو نجس ہے. جو زہرا سے دور ہو جائے یا جسے زہرا دور کر دے. نہیں سمجھے؟ جو زہرا سے دور ہو جائے یا جسے زہرا دور کر دے. اللہ کہتا ہے اور میں رجس کا نجس کا معنی بتا دوں. مولا بتا. کہا سمجھ لو نا جو زہرا سے دور ہے وہی نجس ہے، وہی پلید ہے، وہی غلیظ ہے، وہی گندگی کا ڈھیر ہے اور وہی کوڑے کا ڈھیر ہے. تو پتہ چلا فاطمہ کی طہارت کا یہ عالم ہے، شریعت ہے. کسی ولی کی بیٹی کیوں نہ ہو، بس کلوز کر رہا ہوں، بس آخری باتیں. کسی ولی کی بیٹی کیوں نہ ہو، میں اوپر نہ چلا جاؤں. کسی صحابی کی بیٹی کیوں نہ، بس کلوز ہے. کسی صحابی کی بیٹی کیوں نہ ہو. جب وہ مخصوص ایام میں ہوتی ہے نا، مخصوص ایام میں بڑی خاص بات ہے تو شریعت کی حدود اس پہ لاگو ہوتی ہے. قرآن کو نہیں پکڑ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، کعبہ کا طواف نہیں کر سکتے، فاطمہ کا مقابلہ کرتے. امام جلال الدین سیوطی کو پڑھو، وقت نہیں ہے میرے پاس. امام سیوطی کو پڑھو، تاجدار کائنات کے بارے میں امام سیوطی نے لکھا، حقی نے لکھا. فرمایا وہ بتاؤ فاطمہ کیا ہے. جب فاطمہ الزہرا نے حسن کو پیدا کیا، نماز کا وقت ہو گیا، نماز ادا کی. حسین کو پیدا کیا، نماز ادا کی. نہیں سمجھے یار؟ لا تفوتها صلاۃ فکذالک سمیت الزہرا. اور ساری زندگی میں جس کی ایک نماز بھی قضا نہ ہو، ہسٹری اٹھا اسی کو زہرا کہتے ہیں، اسی کو زہرا کہتے ہیں. اور فاطمہ فتمن سے ہے. میں سبیل بنانی بس ختم کر رہا ہوں. فتمن اس کا معنی روک بن جانا، ڈال بن جانا، فصیل بن جانا. میرے آقا فرماتے ہیں انما سمیت بنت فاطمہ لأن اللہ فاطمہ و فاطمہ محبیہا عن النار. قیامت کے دن در زہرا کے نوکر جب ان کو اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے تو زہرا آگے روک بن جائے گا. یہ میرے
منگتے تھے، حسین آباد کی سرزمین پہ بیٹھ کے میری اولاد کا ذکر سنتے تھے، میری اولاد کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، یہ نہیں جہنم جا سکتے۔ ایک آخری میں اس پہ اتنی، اسی پہ بدا پہ اتنی حدیث ہے نا، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم۔ حضور نے فرمایا نا، حضرت عائشہ صدیقہ ہی روایت کرتی ہے، اصلی ما رأیت احدا من الناس کان اشبہ بالنبی کلاما وحدیثا ولا جلسۃ من فاطمہ۔ اور ایک روایت میں کہتی ہے وہ سمتا قلا وحدیا۔ آپ فرماتی ہے، پھر بخاری میں جو روایت ہے، آپ فرماتی ہے انا كنا ازواج النبی عنده جميعا لم تغادر منا واحدة فاقبلت فاطمة تمشي ولا والله ما تخفى مشيتها من مشيات رسول اللہ۔ آپ فرماتی ہے، آپ بتاؤ زہرا کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ کو ماننے والا، آپ کہتی ہے کہ فاطمہ کا مکھڑا مصطفیٰ کے مکھڑا جیسا، فاطمہ کا بولنا مصطفیٰ کا بولنا، فاطمہ کا کلام مصطفیٰ کا کلام، فاطمہ کا گفتار مصطفیٰ کی گفتار، فاطمہ کا کردار مصطفیٰ کا کردار، فاطمہ کا چلنا مصطفیٰ کا چلنا، فاطمہ کا اٹھنا بیٹھنا مصطفیٰ کا اٹھنا بیٹھنا، شبیہ مصطفیٰ۔ اور کسی نے دوسرا محمد دیکھنا ہو تو زہرا کو دیکھ لو، آؤ زہرا کو دیکھ لو۔ اور اخلاق، متکلم، صفات، متکلم کی صفت ہوتی ہے نا، میں آپ سے کتاب نہیں کر رہا، جو کچھ سنا رہا ہوں یہ میری صفات ہے۔ اور قرآن کس کا کلام ہے؟ بولو یار، اللہ کا ہی ہے نا، پتہ چلا قرآن اللہ کی صفات ہے۔ اٹھاؤ مسلم، عمر مومنین عائشہ صدیقہ سے ایک صحابی نے پوچھا ان بائینی ان کھولے کے، عمر مومنین حضور کا اخلاق تو بتائیں، حضور کا اخلاق تو بتائیں۔ آپ اللہ تک رہا ہوں قرآن، تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہتے کل تو بھلا عمر مومنین پڑھا ہے، سنو آپ فرماتی ہیں فَإِنَّ کھولے کے نبی اللہ کان القرآن، اگر پڑھا ہے تو پھر سن ذرا کانوں کی میل نکال کے، یہ سارا قرآن میرے مصطفیٰ کی صفات تو ہیں، نہیں سمجھے؟ قرآن اللہ کی صفات، قرآن اللہ کی صفات، عمر مومنین کہتی ہے مصطفیٰ کی صفات، اور عمر مومنین کہتی ہے وہ مصطفیٰ کی صفات تھی، زہرا کی صفات۔ ہائے 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 ہائے، اور کسی نے شبیہ مصطفیٰ دیکھنی ہے، ہر رنگ میں، ہر روپ میں، ہر بولنے میں، الفاظ میں، کلام میں، تکلم میں، سراپا میں، حیت میں، صورت میں، مورت میں، وجود میں، عظمت میں، رفت میں، فضیلت میں، سطرت میں، دوسرا محمد دیکھنا ہے تو آؤ زہرا کو دیکھ لو۔ ہائے 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 ہائے، ہے کوئی زہرا جیسا؟ اسی لیے یہ بھی عمر مومنین ہی کہتی ہیں، جب پاک بی بی آتی اپنے بابا کو ملنے کے لیے، جب آپ اندر تشریف لاتی رحبا بہا، ہائے 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 ہائے، وقام الیہا، ہائے ہائے، آقا علیہ السلام کھڑے ہو جاتے، آگے چلے جاتے، خوش آمدید کہتے، فآخذ بیدہا، پاک بیٹی کا ہاتھ پکڑتے، فقبلہا، ہاتھ پر چومتے، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، اور جس نشست پہ، جس جگہ پہ میرے آقا تشریف فرما ہوتے وہاں اپنی بیٹی کو بٹھا دیتے۔ ایک ہی جملہ پوچھنا چاہتا ہوں، انسان کھڑا کیوں ہوتا ہے؟ بولو، تذریم میں کھڑا ہوتا ہے نا، توقیر میں کھڑا ہوتا ہے، تو کھڑا کون ہو رہا ہے؟ امام شارانی دے رہا ہوں، امام احمد بن حنبل کی مسند دے رہا ہوں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات کہ بلا جب میں لامکان کی آیت کی حد تک پہنچا تو ایک آواز آئی، کیف یا محمد ان ربک یصلی، اے پیارے مصطفیٰ اپنی جگہ پہ رک جائیں ذرا۔ مکہ سے لے کے لامکان کی آخری حد تک آپ آئے ہیں نا، اب آپ ذرا رک جائیں۔ مولا کیوں؟ تیرا خدا تیرا استقبال کرتا ہے۔ اور جو مسند احمد بن حنبل میں روایت ہے، کل چائے کی دکان پہ بیٹھ کے میں نے بات نہیں کرنے دینی، میں دکھا کے جاؤں گا حدیث، ابھی دکھا کے جاؤں گا۔ حضور فرماتے ہیں میں جب جنت کا فیتا کاٹوں گا، جب جنت کی تقریب رونمائی ہوگی، جب جنت میں پہلا قدم مبارک رکھوں گا، استقبالانی جبار القہار، جو ذات، جو ہستی، جو وجود، جو پیغمبر میرا استقبال کرے گا نا، وہ خدا خود ہوگا۔ حضور علماء ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں، جس کا استقبال اللہ اپنی شان کے مطابق کرے وہ ہستی، جس کے استقبال کے
لیے کھڑے ہو جائے اس کی عظمت کا کیا عالم. اسی لیے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا نا کہ قیامت کے دن آدم سے لے کے عیسیٰ تک خلیل بھی ہوں گے, ان کی ازواج بھی ہوں گی, اور حضرت مریم بھی ہوں گی. نہیں سمجھے گا؟ حضرت مریم بھی, حضرت آسیہ بھی, حضرت آمنہ بھی, صدیق اکبر بھی, فاروق اعظم بھی, عثمان غنی بھی. نہیں سمجھے؟ ساری کائنات. حضور فرماتے ہیں آواز آ جائے گی اچانک, یا اہل الجماعت نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت مصطفیٰ. محشر والوں گردنیں جھکاؤ. مولا پہلے تو تو نے نہیں کہا تھا کہا گردنیں جھکاؤ. مولا چلو جھکا نہیں نظریں بھی نیچی کرو. مولا پہلے تو نے نہیں کہا بڑے بڑے آئے تھے. اللہ نے کہا نہیں, بڑے بڑوں میں اور سب سے بڑے میں فرق ہوتا ہے. کہا نہیں, پہلے جو آئے تھے وہ بھی بڑے تھے, اب بڑوں کی بڑی آ رہی ہے. نظریں نیچی کرو, گردنیں جھکاؤ. فاطمہ بنت مصطفیٰ تشریف. اللہ تعالیٰ اس آستانے کو آباد رکھے, شاد رکھے. یہ حضور کے خاندان کا آستانہ ہے. اس کے ساتھ تعلق جوڑو, ان کے ساتھ تعلق جوڑنا یہ زہرا کے در کا منگتا بننا ہے, نوکر بننا ہے. جو در زہرا کا نوکر بن گیا, میں وعدہ کرتا ہوں زندگی رہی, یہ پنڈی بٹیاں بھی میں آ رہا ہوں 2-3 دن بعد, پھر کبھی زندگی رہی, کبھی موقع ملا, جہاں سے میں نے چھوڑا ہے نا یہیں سے شروع کروں گا. اور میں یہ بھی بتاؤں گا آپ کو کہ فاطمہ تو زہرا قبلہ جاؤ کر تحقیق کرتے رہنا. فاطمہ تو زہرا وہ ہستی ہے کہ جن کے پاک کاندھوں پہ کرامن کاتبین بھی نہیں تھی. کسی نے آپ کو مقام زہرا بتایا نہیں, پڑھایا نہیں, سنایا نہیں, دکھایا نہیں. وہ زہرا بطول ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں کس کے سامنے کس کو لا رہے ہو. اللہ کے بندو, مالک مالک ہوتے ہیں, نوکر نوکر ہوتے ہیں. نوکروں کو مالک کے برابر نہ کرو. گھر ایک تھا نا میرے مصطفیٰ کا گھر. کچھ لوگ اس گھر کے اندر رہتے تھے, وہ ہیں گھر والے. اور جو صبح سے شام تک دیوانہ وار طواف کرتے تھے وہ ہیں دار والے, باہر والے. وہ باہر والوں کو اندر نہ گھسیڑو, ان کو باہر رہنے دو. اللہ نے جب باہر رکھا ہے مولوی تو کیوں اندر گھسیڑتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے, یہ ہے مقام زہرا. اور اپنے اشعار پہ ختم کرنے لگا ہوں. اپنے اشعار پہ جو پاک بی بی کی شان میں نے حاضری پیش کی, تابش صاحب کے ہوتے ہوئے تو سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. میں نے لکھا ہے مصطفیٰ کے دل کا چین فاطمہ. آپ کے لیے بالخصوص ہے مصطفیٰ کے دل کا چین فاطمہ. کیا کہوں مادر حسنین فاطمہ, ظلمتیں مٹ گئی اس کے آنے سے, ظلمتیں مٹ گئی اس کے آنے سے. اللہ 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 ہے منبع نورین فاطمہ. اور آگے کو بات نہ کہوں, نسل رسول ہے جس جا سے پھوٹتی. نسل رسول ہے, بڑا جملہ قبلہ تابش بھائی آپ کی نظر. نسل رسول ہے جس جا سے پھوٹتی, قرآن پڑھ کے دیکھ وہ مارا چل بحرین فاطمہ. جنت میں جانے کا قبلہ بڑی بات کرنے لگا ہوں, قدموں پہ ہاتھ رکھ کے قدم چوم کے. جنت میں جانے کا بس اتنا سا مول ہے, جنت میں جانے کا بس اتنا سا مول ہے, کر لی جس نے بھی تعظیم نالین فاطمہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندہ رکھے. تو اس گھر کی محبت پہ آصف صاحب بیٹھے ہوئے بات ختم کرتا ہوں. شاد رکھے, اللہ آپ کو آباد رکھے. دعا کرو جب جان نکل رہی ہو تو دل میں اور کچھ ہو نہ ہو, زہرا کی محبت اور ادب ہو. جو اس طرح جائے گا اسے نہ قبر کا ڈر نہ حشر کا ڈر نہ میں قبلہ پیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وما علیہ الا البلاغ المبین.